آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اس آیت پر تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں پر ٹھہرو، میں جا کر چیک کرتا ہوں، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لا سکوں جس کو تاپا جا سکے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یا مجھے وہاں پہ کوئی رہنمائی مل جائے کہ آگے ہم کہاں جائیں، کیونکہ اپیرنٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں لازماً ان کی ایک بیوی تو شامل ہی تھیں، مزید شاید بچے بھی ہوں، کوئی ملازمین بھی ہوں، سفر کر رہے تھے واپس مصر کی طرف۔ تو طوا کی وادی میں یہ واقعہ پیش آیا، تو ان کو چھوڑ کر جب وہ آگے بڑھے تو آگے سے پھر یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا سٹائل یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اب ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، کہیں سیٹل ہوئے ہوں گے، کہیں ویٹ کیا ہوگا، کوئی نشانی لگائی ہوگی، وہ ڈائلاگ نہیں آتے۔ وہ چیز جس میں ہماری تعلیم مقصود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی چیز بتاتے ہیں، جو غیر ضروری تفاصیل ہوتی ہیں وہ نہیں بیان فرماتے، کیونکہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ فلما، پس، لما جب، پھر جب، اتاہا، اتاہا کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ فعل ہے اتا۔ اتا جو ہے الف تے اور یہ سے اتا یاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہنچنا، آنا۔ فلما اتا، پھر جب وہ پہنچا، ہا اس کے پاس، اس کے پاس، کیونکہ یہ مؤنث کے پاس پہنچے ہیں جو کہ نار ہے، تو نار مؤنث سے سمائی ہے، اس لیے اس کے اندر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ نودیا، نودیا جو ہے یہ پیسو وائس ہے۔ نادا ینادی، بلند آواز سے پکارنا، باب مفاعلہ سے، جس کا مصدر بنتا ہے ندا، جس سے اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منادی کرنا۔ تو اس کا جب پیسو وائس کریں گے نادا کا، تو وہ بن جائے گا نودیا۔ نودیا، پکارا گیا، تو آواز دی گئی، تو آواز آئی۔ کس نے آواز دی یہ یہاں پر نہیں بیان کیا گیا۔ پیسو وائس جب استعمال ہوگا، فعل مجہول، اسم المجہول، فعل مجہول جب استعمال ہوگا تو اس کے اندر پکارنے والے کا، فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کانٹیکٹ سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کیا آواز آئی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ پہنچا اس تک تو آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، انی ہو گیا بے شک میں، اب بے شک میں از گڈ انف، مگر انا دوبارہ آ گیا، اس سے پھر ایک ایمفسس کریٹ ہوتا ہے، اس سے جملے میں آپ کو تھوڑا مبالغہ یا زور دینا پڑتا ہے ترجمہ کرتے وقت۔ اب ہماری لمیٹیشن ہے، ہم اس کا کوئی مناسب ترجمہ کر نہیں سکتے، اتنی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اس سے ایک ایمفسس آ گیا ہے، تو اب ہم ترجمہ کر دیں گے کہ یہ تو میں تمہارا رب ہوں، یا میں ہی تو تمہارا رب ہوں، یہ میں تمہارا رب ہوں یہاں پر، سم تھنگ لائک دس۔ فخلا، خلا یخلو کا مطلب ہے کوئی پہنی ہوئی چیز اتار دینا، شاید خلا کا لفظ بھی اسی سے ہو۔ تو یہ پھر یخلا وہ اتارتا ہے، تخلا تو اتارتا ہے، اس کو جب فعل امر بنائیں گے تو وہ بن جائے گا اخلا۔ تو اخلا، پس تو اتار دے، اور وہ الف کیونکہ حمزہ وصلی ہوتی ہے تو وہ پڑھی نہیں جاتی، تو فخلا، فخلا تو اتار دے، نہ علیہ کا، نال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بیسیکلی گھوڑے کے سم میں، جب وہ ٹھونکی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نال، وہ ایک طرح سے گھوڑے کا جوتا ہوتا ہے، تو نال کا مطلب ہوتا ہے جوتا۔ انسان دو جوتے استعمال کرتے ہیں، تو دو جوتے بن جائیں گے نہ علانی اور نہ علینی۔ نہ علانی ہوگا جب رفع ہوگا، نہ علینی ہوگا جب نصب یا جر ہوگا۔ یہاں پر کیونکہ
یہ اس فعل کا مفعول ہے، اتار دے جوتے، تو یہاں آیا ہے نہ علینی، اب جوتوں کے ساتھ کاف لگ گیا ہے، اپنے جوتے، تو جب اپنے جوتے آیا ہے مرکب اضافی بنتا ہے تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے۔ فخلا نہ علیہ کا، تو اپنے دو دو جوتے اتار دو، انکا بے شک تم، ویسے یہ تھا انا انتا، انتا اب یہاں لگ نہیں سکتا کیونکہ انا کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر نصب آتی ہے، تو اس لیے انتا ضمیر متصل میں کنورٹ ہو گیا، انکا ہو گیا۔ بے شک تم بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں ہو جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ عربی کا سٹائل ہے، اس میں ہے، تھا، یہ الفاظ نہیں استعمال ہوتے عام طور پر۔ آپ کہہ دیں گے محمد رسول، تو انڈرسٹوڈ ہے محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ بھی بے شک آپ جو ہے یہ غالباً اس کا مبتدا ہے، اور بالواد المقدس طوا یہ پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ شاید اس کی خبر ہے۔ اب ان کو یہ کہا گیا کہ تم آگ سمجھ کر یہاں آئے ہو لیکن یہاں آگ نہیں ہے، یہاں پر تمہارا رب ہے۔ تو پہلی جو بات فرمائی گئی، جو محسوس ایسا ہوتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں بعض اوقات مختلف مقامات پر مختلف موقعوں کی بات بیان فرمائی جاتی ہے، آگے پیچھے کی تفصیلات چھوڑ دی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے بالکل پہلی بات نہ ہو، لیکن فی الحال محسوس ایسا ہوتا ہے قرآن میں جہاں پہ بھی یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلی بات یہ کہی کہ اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ کیوں اتار دو؟ کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ اب طوا کی وادی جو ہے یہ مقدس ہے، وہ علاقہ مقدس ہے۔ کیا زمین میں کچھ چیزیں مقدس ہیں ان کو تقدس حاصل ہے اور کچھ کو نہیں حاصل؟ ساری زمین خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، ادروائز کسی زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی زمین میں ایسی جگہ ہے جس کی کوئی نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے تو اس کو تقدس حاصل ہو جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کا تقدس حاصل ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس کو تقدس حاصل ہے، مسجد اقصیٰ کو تقدس حاصل ہے، یہ سب مقدس جگہیں ہیں۔ جیسے ایک نارمل مسجد ہے وہ بھی مقدس ہوتی ہے، تو طوا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا، اس لیے طوا کی وادی جو ہے وہ بھی مقدس ہو گئی، اور یہ مقدس ہے، تقدیس جس کو دی گئی۔ مقدس ہم بعد کا اردو میں کہہ دیتے ہیں، مقدس فائل ہوتا ہے تو وہ صحیح لفظ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مقدس جگہ پر جائیں تو کیا وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے؟ تو یہ اس کے ہاں اور نہ دونوں میں جواب ہیں، اس پہ مولانا مودودی نے بیان کیا ہے، اس پر ہم آتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ انی انا ربک فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، پس اتار دے اپنے جوتے، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح نماز پڑھتے تھے، یعنی جوتے پہن کر بھی اور جوتے اتار کر بھی، اور اس وقت جو مسجد نبوی تھی اس میں کسی قسم کا کوئی فرش نہیں تھا، چٹائی تک نہیں تھی، کنکریاں ہوتی تھیں، تو عام طور پر لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، اور اب آپ مزید آتے ہیں تو انسان کو وہم پڑتا ہے، اور اسلام میں وہم کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہم کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ اس میں صرف ایک احتیاط کرنی چاہیے، بعض اوقات ہم وہم کو جب ختم کرتے ہیں تو بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بالکل ہی بے پرواہ نہیں ہونا ہوتا، درمیان کا رستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، مگر وہم نہیں کرنا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہیں جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک جگہ گندگی لگی ہوگی تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود ہی زمین اس کو پاک کر دے گی۔ تو ہم جیسے بعد کو جا رہے ہوتے ہیں، کیچڑ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد سوکھی زمین آ جاتی ہے تو کیچڑ میں ہمیں وہم پڑتا ہے، بعد کا مثال کے طور پہ جانور پھر رہے ہیں
تو کوئی گندگی ہوگی، پاک نہیں ہوگا۔ تو جب آپ آگے سے گزرے ہیں تو آپ کے اب اگر جوتے ہیں یا اگر کوئی کپڑے بھی گھسٹ رہے ہیں تو اب زیوم کرے پاک ہو گیا، ٹھیک ہے، کپڑے اگر وہاں جا کے کوئی دھونے کا مقام مل جاتا ہے تو دھو لیں، ورنہ مٹی سے رگڑ لیں اور اس کو پاک سمجھ لیں، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاؤ ایور، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ آج کل کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے جائیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ، ہماری مسجد ہیں نارمل جو ہیں، ان کے اندر صاف ہوتی ہیں، ان کے اندر کنکریاں نہیں ہوتی، آپ آرام سے جوتے اتار کر چلیں گے، آپ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھے گی نہیں، تو آپ کو جوتے اتار کر ہی جانا چاہیے۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں جب کئی بار میدان کے اندر مسجد جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اکثر امام صاحب بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ جی جوتے اتار دیں، اور اگر آپ کو نیچے مثلاً کیچڑ یا گیلا یا محسوس ہو رہا ہے تو آپ جوتوں کے اوپر ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو جوتوں کے اوپر ہی کھڑے ہو جانا کوئی شاید بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاؤ ایور، اگر کوئی کھڑا ہو بھی جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، تواضع ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو کوئی اتار رہا ہے اور کوئی نہیں اتار رہا، ایسے موقع پر کسی کو ان نیسیسری کریٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ اتار کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، جو نہیں اتارتے اور جوتے پہنے رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گھاس میں نماز جنازہ وغیرہ ادا کر رہے ہوں۔ مگر یہ سمجھنا چاہیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو ادب بھی ہونا چاہیے۔ تو مسجد میں جائیں تو یہ فیلنگ لے کر جائیں کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں، دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، ادب بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ تو مسجد میں پہنچیں، ادب سے جوتے اتاریں، ادب سے چلیں پھریں، اور اس ادب میں اپنی طرف سے فالتو کا ادب نہ ڈالیں۔ جیسے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے جب آخری طواف کرتے ہیں، طواف وداع، تو کیا کرتے ہیں، بجائے واپس آنے کے وہ الٹے قدموں واپس آتے ہیں کہ جی آخری دفعہ آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، پیٹھ رہا ہوں۔ اور کئی لوگ نارمل ہر طواف کے بعد جب نکلتے ہیں تو الٹے قدموں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے نبی سے بڑھ کر دین کا پتہ ہے، آپ کو اپنے نبی سے بڑھ کر اللہ کی، خانہ کعبہ کی یا کسی مسجد کی تعظیم کرنے کا شعور ہے۔ یہ الٹا بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ ادب کے نام پر کوئی ایسا کام کریں جس کا رواج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا، چاہے محبت کے نام پر کریں۔ عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں منائی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، اس کو ماننا، منانا، جشن کرنا ضروری ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے پاک نبی سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا؟ تو نعوذ باللہ لوگ یہ کہتے ہیں، مفہوم اس کا اصل یہی بنتا ہے، انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ عید میلاد منانا کتنا ثواب کا کام ہے، اور انہوں نے نہیں منائی۔ اور سینکڑوں سال بعد جو ایک چیز کا رواج پڑ گیا عیسائیوں کی تقلید میں، وہ ہم نے اس لیے منانی ہے کیونکہ بہت ضروری ہے، پھر اس میں فتوے بھی مل جاتے ہیں۔ باہر کیا ہے، کانسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ ادب کریں حتی الامکان، اور ادب میں اپنے نبی سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ انا، اور میں، اب یہ پھر دوبارہ انا آیا ہے، حالانکہ آگے فعل آ رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ایمفسس ہے۔ اختر تو کا، اختر جو ہے بنیادی طور پر تو یہ خیر سے ہے، خیر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی بھلائی، اور اس سے جو تھری لیٹرڈ ہے، ثلاثی مجرد ہے، خارا یخیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا، بھلائی کی چیز ہونا۔ اور اس سے پھر جو باب افتعال بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی چیز، پسندیدہ چیز حاصل کر لینا۔ تو منتخب کر لینا بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ پسندیدہ تھا اور میں نے اس کو منتخب کر لیا، اس کو چن لیا۔ تو یہ چننے کے معنوں میں بھی ہے اور اختیار کے معنوں میں بھی ہے، جو ہم ایک کہتے ہیں اتھارٹی کے لحاظ سے بھی،
اختیار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اختارا، اس نے چنا. اخترتو، میں نے چنا. اخترتو کا، میں نے چن لیا تجھ کو، میں نے برگزیدہ کر دیا تم کو. مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں فریضہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے. فاستمع، تو غور سے سنو. استماع میں بھی یہی ہوتا ہے، ایمفسس ہوتا ہے دھیان سے سننا، غور سے سننا. سمیع یسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، سن کر سمجھنا. استمع یستمعو، دھیان سے، بڑے غور سے. تو غور سے سنو. لما یوحا، اس کو جو یوحا پیسو وائز ہے، جو وحی کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا، یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو غور سے سنو. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چن لیا گیا ہے. اب آپ نے مشکل زندگی گزارنی ہے، اور آپ نے فوکس کرنا ہے، اور آپ کو جو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، بعد میں فرشتے بھی وہی لاتے ہوں گے. تو آپ نے اس وحی کو غور سے سننا ہے. اب سوچیں کہ اتنی برگزیدہ ہستی، اللہ کے رسول، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور سے سنو، فوکس کرو. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سے ہم نے کوئی سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم اس وقت بیٹھ کے موبائل پر واٹس ایپ کر رہے ہوں، کچھ اور سوچ رہے ہوں، کسی سے گفتگو کرنی شروع کر دیں. اور ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے بہت زیادہ. وہ غلط فہمی بہت لوگوں کو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیک وقت ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں نے ساتھ اپنے موبائل کھولے ہوتے ہیں، بعض کا تو لوگ اپنے کمپیوٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ای میلیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دونوں کام بیک وقت کر رہے ہیں بڑے اچھے. حقیقت یہ ہے، سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ انسان کا برین اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں کر ہی نہیں سکتا. وہ اگر ای میل کر رہا ہے اور ساتھ میں فون کر رہا ہے، تو یا تو وہ ای میل غلط سلط کر دے گا، یا فون پہ وہ غلط بات کر دے گا، یا وہ فون پر وہ جو آدمی بات کر رہا ہوگا اس کی بات اس کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ مس کر دے گا. برین میں فوکس کی ابیلٹی نہیں ہے کہ بیک وقت دو چیزوں پر فوکس کر سکے. تو دنیا میں بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جب نماز پڑھ رہے ہوں تب خاص دھیان رکھنا چاہیے. جب قرآن سن رہے ہوں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو فوکس کریں. آئیڈلی جیسے مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ ہو جو ذرا علیحدگی میں ہو، جہاں شور وغیرہ نہ ہو، جہاں اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گھڑی پہ ٹائم دیکھتے رہیں. ارموں کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ گھڑی میں ٹائم چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور یہ فوکس کے بھی خلاف ہے. اور جب رسولوں کو کہا گیا کہ اس وحی پر فوکس کرو، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. وہ تو بخشے بخشائے تھے، ہم نے تو اسی کتاب کے ذریعے اپنے آپ کو بخشوانا ہے. اور بعد میں نہیں، مرنے کے بعد مسجد کے بچوں کو بلوا کے نہیں بخشوانا، دنیا میں اپنے اعمال درست کر کے اپنے آپ کو بخشوانا ہے. تو اگر اپنے آپ کو بخشانا ہے تو پھر اس کتاب کی طرف توجہ کریں اور فوکس کریں. یا گونگلوں سے جو مٹی جھاڑنے کے لیے صرف اس کو استعمال نہ کریں کہ آخر کی دو چار صورتیں یاد کر لیں، جب نماز میں گئے وہی صورتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد گھر میں آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی عربی میں پڑھ لیا، اور اس کو چوم کے رکھ دیا کہ جزدان کے اندر اچھی طرح لپیٹ کر، اور ایسا کس کے لپیٹا کہ کھولنے کا آلس آ جائے جب بھی کھولنے کی ضرورت پیش آئے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے تو غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے. اننی، بے شک میں. یہ اننی، انی بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی اگر نون اضافیہ آ گئی ہے، عام طور پہ انی آتا ہے، تو شاید اس میں بھی کچھ ایمفسس ہے. انا، پھر آ گیا میں. اللہ، اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا،
نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، عام طور پر جب بھی الف آئے گی تو آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ہے تو اس کو صلاۃ نہیں پڑھنا، صلاۃ پڑھنا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے انا، اس کو نہیں کھینچا جاتا۔ ہم اردو میں انا پڑھتے ہیں، وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ایگو کے معنوں میں، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسے انا ہی پڑھنا ہے۔ یہ سم ہو ایک لفظ ہے جس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو کوئی معبود نہیں میرے سوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی تعلیم دی گئی وہ وہی ہے جو سب نبیوں کو دی گئی، توحید کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ دین کا مرکز ہے، اور دین کا مرکز ہے توحید۔ کیونکہ یہ جو ایتھیزم ہے یہ اب نئے زمانے کی پیداوار ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے بنیادی طور پر لوگ اللہ کو کسی نہ کسی نام سے جانتے مانتے تھے، اس کے ساتھ شرک کی گمراہی تھی۔ تو ہر نبی کو یہ کلیئر کیا گیا کہ اور کوئی معبود نہیں، اور یہ اگر آپ غور کریں گے تو الہ جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، اس میں تنوین بھی ختم ہو گئی اور نسب بھی آ گیا، کہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا، میرے سوا۔ فَعْبُدْنِی، او عبد تو عبادت کر، یہ نون وقایا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ دال کی جزم ختم ہو جاتی، تو اس جزم کو بچانے کے لیے نون ایڈ کر دی گئی، اس کا مطلب کوئی نہیں ہے۔ فَعْبُدْنِی، یا میں، پس عبادت کر میری، یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر اللہ تعالی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت کے اندر یہ شامل ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بھی شامل ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی اس کے احکامات کے خلاف۔ یہ تو ہو سکتا ہے ٹیمپریری اطاعت، آپ والدین کی فرما برداری کر لیں، کسی اور کی بات مان لیں، مگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں پہ آپ اطاعت نہیں کر سکتے، وہ اس عبادت کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی بندگی کی بجائے کسی اور کی تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور یہ تیسری چیز ہے، یہ بھی آپ دیکھیں تو ان تینوں چیزوں کے اندر کلیئرلی بتائی گئی ہے۔ عبادت تو کئی طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن جس عبادت کو فوکس کر کے بتایا گیا ہے، اور قائم کر نماز کو میری یاد کے لیے۔ قائم کر کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے قائم کرنے میں اہتمام شامل ہوتا ہے، اور ویسے تو ہم نماز قائم کرنے سے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں گے تو اس سے مراد ہے جماعت سے نماز قائم کرنا، مگر انفرادی نماز کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مثال کے طور پر اس وقت تھے، تو اس وقت تو شاید ان کے پاس کوئی جماعت کی فیسلٹی بھی اویلیبل نہ ہو، تو اس لیے اس کے اندر انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، بات یہ ہو رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ اور اہتمام کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ کی یاد کرنی ہے۔ اللہ کے یاد کے لیے جو سب سے بڑا محافظ ہے وہ نماز ہے، اور اس کی ڈپکشن بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ افیکٹو نماز ہی ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور جھکے ہیں، ایک امام رکوع میں جاتا ہے، سب کے سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے، سب کے سب سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ میسج تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے کہ لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اور سب انبیاء کو توحید کی تعلیم کے بعد اسی چیز کی ہدایت ہوئی، کیونکہ نماز کے ذریعے ہی انسان اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ اور نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے ایسے تعلق جوڑتی ہے کہ انسان دنیا کے ہنگاموں میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو دن کی روشنی میں بھی تقریباً اگر دیکھا جائے، مغرب کو ایڈ کر لیں تو 3 دفعہ انسان اپنے کام چھوڑ کر واپس اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور جب دن کا اپنے سارے کاموں کا اختتام کرتا ہے تو وہ بھی عشاء کی نماز سے کرتا ہے، اور پھر نیند میں ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو نیند سے بھی اٹھاتا ہے
اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یہ حدیث اپنے بچوں کو سنایا کریں، بتایا کریں، سمجھایا کریں۔ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ جو مدینے کے منافق تھے، کٹے منافق تھے، وہ بھی نماز پڑھنے آتے تھے، ان کا ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے آتے تھے اور ڈھیلی ڈھالی بیکار سی نماز پڑھتے تھے، لیکن آتے تھے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک ساعت گھڑی یعنی قیامت، آتیتن، آتیتن جو ہے الف تے یہ وہی جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آنا، اس سے فائل بنے گا آتیون اور اس کی مونس بنے گی آتیتن، آ کر رہنے والی ہے۔ جب فائل استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ ایمفیسس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو ورب یوز کرتے ہیں، ڈو ناٹ پارک، یہاں پر پارک مت کرو، تو اس کے اندر ایک زور ہے، لیکن آپ جب کہتے ہیں نو پارکنگ، اسم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر زور بڑھ جاتا ہے کہ یہاں پارکنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح یہاں پر اسم استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت آ کر رہنے والی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، یہ معاملہ اٹل ہے، ہو کر رہنے والا ہے۔ تو لوگوں کو کنفیوژن ہوتی تھی ہمیشہ سے کہ اچھا ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس لیے قرآن میں بار بار اس کے آنے کے متعلق ایمفیسس کیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کنفیوژن کے علاوہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے اعمال کا جواب نہ دینا پڑے، اس کو دوبارہ نہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور صفائیاں پیش کرنی پڑیں، اور اس کو یہ رسک نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی جہنم میں چلا جائے، سو نیچرلی بھی انسان آخرت کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ اکادو اخفیہا، اکادو تو ہو گیا کادا یکادو سے، یہ با فتح سے ہے، کاف واو اور دال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یکادو ہو گیا وہ قریب ہے، یکادو ہے کہ میں قریب ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں کس چیز کا، اخفیہا یہ باب فعال ہے، اخفا کرنے کا، پوشیدہ کرنے کا، میں ارادہ کرتا ہوں اس کو پوشیدہ کرنے کا۔ یہ ارادہ کرنے کے معنوں میں صحیح ترجمہ ویسے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں قریب ہے کہ اس کو چھپائے رکھوں، یعنی میں تو اس کو چھپائے ہی رکھوں گا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس مفہوم کے اندر جو ایک بلاغت ہے، بلاغت یہ ہے کہ قیامت جو ہے نا وہ تو آنے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن میں اس کو بس چھپائے رکھوں گا۔ باقی ہر چیز یہ ظاہر کرتی ہے، جیسے ہم بعض اوقات حالات دیکھتے ہیں، فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی، اتنا ظلم ہو گیا ہے۔ تو دنیا میں ہر زمانے میں بہت جگہوں پر بہت ظلم ہوتا رہا، اور انسانوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی اور اطاعت کی، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ مریم میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی، تو جو پہاڑ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دھماکے سے نیچے آ گریں، زمین آسمان چاہتے ہیں کہ پھٹ جائیں۔ تو یہ جو ظلم ہے کسی بھی قسم کا، اس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی۔ یہ ایسے ہی ہے جب وہ پانی کے قطرے کنڈنس ہو کر جب بھاری ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت قریب ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہوا ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو ایک دم برس پڑتے ہیں۔ تو اب یہ ایگزیکٹ گھنٹہ اور منٹ اور سیکنڈ تو نہیں پتا ہوتا کہ کب برسے گی، لیکن جو بھی لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، اب تو خیر محکمہ موسمیات بھی آ گیا ہے، ان کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بارش بس ہونے والی ہے، بڑی جلدی ہونے والی ہے، بس ہوئی کہ ہوئی۔
یہی قیامت کا اور عذاب کا معاملہ ہے۔ جب آسمان و زمین پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں انسانوں کے، قیامت بس آنا ہی چاہتی ہے۔ اب ایگزیکٹلی کب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ رکھا کہ اس کو چھپا کے رکھا ہے، وہ نہیں کسی کو معلوم کہ ایگزیکٹلی کب آئے گی۔ مگر کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے، کوئی بچ نہیں جائے گا جس کو بدلہ نہ ملے، سب کو بدلہ ملنا ہے۔ کوئی اس وجہ سے نہیں بچے گا کہ وہ کسی نبی کی اولاد سے ہے، یا کسی کا ماننے والا ہے، یا کسی ولی کے ساتھ اس کو تعلق ہے۔ بیما تسعا، اس کا جو اس نے سعی کی، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے بھاگ دوڑ کی، جو اس نے عمل کیے، تو ہر جان کو بدلہ ملے گا اس کے اعمال کا۔ اس کو بدلہ اس چیز کا نہیں ملے گا کہ وہ کوئی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا کوئی مقام بلند ہے، نہیں، جیسے عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ ہوگا۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى، بے شک قیامت آنے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے، شدنی ہے، میں اس کو چھپائے ہی رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ یہ تاکہ جو ہے ایکچولی یہ، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ والا جو بیچ والا پورشن ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ جو ہے یہ پورا کانٹیکسٹ ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، اور جملہ معترضہ یہ ہے کہ میں اس کو چھپائے ہی رکھوں گا۔ فلا، پس نہ، یسدنک، نہ روکے آپ کو، تجھے، انہا اس سے، من لا یؤمنو، جو نہیں ایمان رکھتا، بہا اس پر۔ اب اگر آپ اس کو غور کریں تو کانٹیکٹ سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نہ روکے آپ کو اس سے جو نہیں ایمان رکھتا اس پر، یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن اس ہا سے مراد کیا ہے؟ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت نمبر 14 میں آیا تھا نماز کا ذکر، تو پہلے والی ہا اس کو ریفر کر رہی ہے، اور آیت 15 میں جو آیا قیامت کا ذکر، تو دوسری والی ہا جو ہے وہ اس کو ریفر کر رہی ہے۔ یعنی آپ کو نماز سے نہ روکے، نہ غافل کرنے پائے کوئی ایسا شخص جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا۔ اور یہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے کی ہے، امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی ایسے کیے، اینڈ دیٹ سیمس لاجیکل۔ تو نماز کا اور ایمان کا بڑا ریلیشن ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، وہاں پہ ہے نا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور یہ بہت ہی مشکل ہے، مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو خشوع کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو لوگ آخرت کو یاد رکھتے ہیں وہ پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز سے منع کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہودیوں کا بھی کانسیپٹ یہی ہے، ویسے تو یہودی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی بھی بہرحال کم تعداد ہی پڑتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی۔ اب تو پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے، پہلے تو بہت ہی کم تھے، اب تو یہ اللہ بھلا کرے بہت سارے لوگوں کا، تبلیغی جماعت کا، فرحت ہاشمی کا، جماعت اسلامی والوں کا جو یہ تبلیغ کا سیکشن ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں، تو بڑی حد تک لوگ نماز کی طرف آئے ہیں، اور شاید 40-50% مسلمان ایسے ہیں جو دن میں 3-4 نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں پاکستان کے اندر۔ عربوں کے یہاں تو خیر کافی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بالکل ہی بندہ کہتا ہے نماز پڑھ کے کیا کرنے ہیں، بات ٹھیک ہے جی اللہ معاف کرے گا۔ یہ جو اللہ معاف کرے گا ایکچولی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہر چیز کر کے آپ توقع کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، کیوں معاف کر دے گا؟ کیونکہ آپ نے غلط کام کیے ہیں تو بس معاف کر دے گا؟ ہاں جی کر دے گا، کیونکہ ہم نے تو غلط کام کرنے ہیں، ہم نے تو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ مفہوم ہی تب بنتا ہے آخر کو نہ ماننے کا، اگر انسان نے اپنی خواہشوں کی
پیروی کرنی ہو، جو اپنی خواہشوں کا پیرو نہ ہو، جو اللہ کے کیے ہوئے سارے کاموں کو مانتا ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہو، اس کو کیا پرابلم ہے آخرت کے آنے سے؟ وہ تو کہے گا کہ جلدی آئے اور میں جلدی بہشت میں جاؤں۔ اگر جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ نہ ہو۔ جب یہ نہ ہو تو شروع میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ قیامت نہ ہو، آخرت نہ ہو، پھر اس میں ایمان چھوڑ دیتا ہے، چاہے زبان سے انکار کر دیتا ہے، چاہے عملاً انکار کر دیتا ہے، کہ اپنے لیے بہانے بنا لیتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، بس ٹھیک ہے۔ فتردا، تاکہ تم تباہ ہو جاؤ، یعنی وہ تمہیں روکتا ہے نماز سے۔ کون روکتا ہے؟ جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس لیے روکتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ رے دال اور یہ ردی یا جردا کا مطلب ہوتا ہے گڑھے میں گرنا، تباہ برباد ہونا، ہلاک ہونا۔ تو جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا، پس نہ غافل کرنے پائے آپ کو اس سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر، اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشوں کی، تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ یہ نصیحت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب مزید ڈسکشن کی، جو آگے کے ان کے مشن کے متعلق ہے۔ تو اس مشن کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب تلکا جو ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کوئی مونس چیز تھی۔ بیمینی کا، یمین ویسے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن صرف ہاتھ کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ تیرے ہاتھ میں، اے موسیٰ؟ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال کیا۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن جیسے ہم کسی چھوٹے بچے سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اگر کہیں مثال کے طور پر کتاب پڑھی ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں ہی پتا ہوتا ہے کیا ہے۔ تو وہ بھی آگے سے یہ نہیں کہتا آپ دیکھ تو رہے ہیں کیا ہے، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ عصا جو ہے یہ بھی مؤنث سمائی ہے، یہ بھی عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے پیچھے تلکا آیا، یہاں پر ہیا آیا۔ یہ میری لاٹھی ہے یا میرا عصا ہے، اتوکؤ۔ ابھی اتوکؤ کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے اضربو کے سٹائل پر، کیونکہ الف پر زبر ہے، پیش ہوتی تو پھر ہم تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اضربو کے سٹائل پہ ہو گیا اتوکؤ، میں، ترجمہ اس کا بنتا ہے تکیہ کرتا ہوں اس پر۔ بنیادی طور پر یہ روٹ اس کا ہے واو، کاف اور الف۔ اچھا یہ روٹ جو ہے نا، یہ واو اور کاف ملتے ہیں تو کئی جگہوں پہ واو جو ہے وہ تے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے متقی ہوتا ہے نا، متقی بھی بنیادی طور پر واو قاف اور یہ سے ہوتا ہے، اور واو جو ہے جب کاف سے جڑتی ہے تو وہ تے میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو تھری لیٹرڈ ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ تے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے تکیہ یتکاؤ، تکیہ یتکاؤ۔ اور اردو میں ہم اس سے استعمال کرتے ہیں تکیہ کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی سہارے کی چیز، تو اس سے پھر یہ باب تفاعل ہے۔ اتوکؤ، میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں عصا ہو، لاٹھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ بوڑھے ہوں اور آپ نہیں چل سکتے، آپ کسی بھی وقت اس کے اوپر آرام سے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں۔ وَأَحُشُّ بِهَا، حشا یا حشو کا مطلب ہوتا ہے درخت سے پتے جھاڑنا۔ تو میں اس کے ذریعے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر درخت ذرا اونچا ہے تو پتے اتارنے کے لیے آپ لاٹھی استعمال کر سکتے ہیں،
अला गनामी, गनीम दुश्मन को कहते हैं, गनीमत वो जो दुश्मन से हासिल की जाती है। और आम पुराने जमाने में आमतौर पर जो चीज हासिल होती थी वो बकरियां होती थी। तो असल में एक्चुअली जो गनीमा यगनम का मतलब होता है बकरियों का हाथ लग जाना। तो गनम जो है ये बकरियों को कहते हैं। तो गनमी मेरी बकरियां, अला गनमी अपनी बकरियों पर, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराते थे। तो अपनी बकरियों के लिए वो अपनी लाठी की मदद से पत्ते झाड़ते थे। वालिया, और मेरे लिए है, फीहा इसमें, मारिब उखरा। मारिब जो है ये अरीबा या अरबू से है, इसका मतलब होता है जरूरतमंद होना। तो मारिब जो है ये फिर ज़र्फ बन जाता है, जरूरत की पूरा करने की जगह या वक्त या मौका। तो इसमें मेरे लिए दूसरे मौके हैं। दूसरे उखरा का मतलब है, उखरा जो है ये अलिफ खे और रे से है। अलिफ खे और रे से उर्दू में खैर हम लफ्ज आखिर तो इस्तेमाल करते हैं। अलिफ खे रे का बुनियादी मतलब होता है, ये वैसे इस्तेमाल नहीं हुआ, थ्री लेटर तो कुरान में इस्तेमाल नहीं होता। इसे ताखीर का लफ्ज हम एक इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है किसी को पीछे करना। तो जो उखरा होता है वो है आखर से, आखर बनता है अफअलु तफजील से, जैसे अकबर होता है इसी तरह इससे बन जाएगा आखर। तो आखर का मतलब होता है जो बाद में आए। एक तो आखिर होता है ना जो इसका फेल अमर बन गया, पीछे आने वाला आखिरी, जो जो पीछे रह गया। और आखिर जो है जो सबसे पीछे हो, सबसे पीछे से मुराद है जो आए ही ना, जो कहीं और ही हो। उस सेंस में इसका कोई जरा रिलेट करके मतलब बनता है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे नहीं है कहीं और है, अदर, दूसरा। तो आखर हो गया इसका मुजक्कर और उखरा हो गया इसका मुअन्नस। तो इसमें है मेरे लिए दूसरे फायदे, दीगर फायदे भी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये सवाल किया कि ये आपके हाथ में क्या है। तो जवाब तो इसका ये बनता है कि मेरे हाथ में लाठी है, और बात खत्म। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी उसकी तफसील बताई। ये मौलाना रूमी इसको कहते हैं लजीज बूद हिकायत, दराज सर गुफ्तगू। मेरी हिकायत इतनी दिल फरेब थी, इतनी दिलचस्प थी कि मैंने लंबी कर दी अपनी गुफ्तगू। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला के साथ कलाम का मौका मिला, क्योंकि अल्लाह को पहचानते तो थे, बाहर खैर बनी इसराइल से ताल्लुक था। तो जब अल्लाह से मुलाकात का मौका मिला तो अल्लाह ताला से इतनी सी बात नहीं की कि ये मेरी लाठी है। आपने लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी। जब भी किसी इंसान को किसी महबूब शख्सियत से मौका मिले बात करने का, या किसी बड़े ओहदे वाले से बात करने का मौका मिले, तो वो अपनी बात को तूल देने की कोशिश करता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक उसके साथ हम कलामी रहे। इवन हमें अगर चांस मिले और हमें लगे अगला ऑफेंड नहीं हो रहा, हम किसी कस्टमर के पास जाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि जरा मीटिंग लंबी करें। तो वो बात लंबी होती चली गई। काल ही आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। अर्ज की कि ये मेरा असा है, मैं इसके जरिए टेक लगाता हूँ, इसके जरिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ अपनी बकरियों के लिए, और मेरे लिए इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हैं। काला अलकिहा या मूसा, फरमाया कि है मूसा इसको फेंक दो, इसको जमीन पर डाल दो। फलका, तो उन्होंने इसे जमीन पर डाल दिया। फइरा हिया, बस उसी वक्त, इदा का वैसे मतलब होता है जब, तो दफातन, तभी, फौरन, हिया वो हो गई, अंडरस्टूड है, हय्यतुन तसआ, वो हय्या बन गई जो सही कर रहा था, जो भाग दौड़ रहा था, भागता हुआ, रेंगता हुआ, तेजी से हरकत करता हुआ सांप बन गई। काला अलकिहा या मूसा, फरमाया इसको डाल दो या मूसा। फअल्काहा फइदा हिय हय्यतुन तसआ, बस उसने उसे जमीन पर डाला, जमीन अंडरस्टूड है। तो दफातन वो एक हरकत करता हुआ, दौड़ता हुआ सांप बन गई। ये सूरह नमल में आता है, वाल की असा का, और डाल दो अपना असा। फिर जब उसने देखा तो वो हो गया जैसे कि एक सांप हो। और ये लफ्ज जान जो है ये बड़े सांप के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो पीठ फेर कर मुड़े, या पीठ फेर कर
بھاگے، چل دیے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، مت ڈرو، بے شک میرے حضور جو رسول ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ سورہ نمل میں ان الفاظ میں آیا، یہاں پر جو آئے گا وہ بھی ملتے جلتے ہی اس کے اندر الفاظ ہیں، قال خذها، فرمایا پکڑ لو، ولا تخف، اور مت ڈرو۔ اب یہ نیچرل ہے، جب ایک دم آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، وہ اور ایک دم وہ سانپ بن جاتی ہے زندہ، تیزی سے حرکت کرتا ہوا اور بڑے سائز کا، تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈر جائیں گے۔ انسان کے جو دماغ ہے اس کے ایکچولی آپ سمجھیں موٹے موٹے دو سیکشن ہوتے ہیں۔ ایک سیکشن ہے جو امپلس ریاکشن دیتا ہے، اور دوسرا سیکشن ہے جو سوچ سمجھ کر، غور کر کر ریاکشن دیتا ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی فنکشنالٹی ہے اور دونوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور مثال کے طور پہ کوئی خدا نخواستہ وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، تو لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے اور آپ کے اوپر، آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پتھر گرنے والا ہے، تو اب آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا، آپ فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں۔ یہ آپ کی امپلسو نیچر ہے جو بعض اوقات بڑی یوزفل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی بایولوجی کا، اناٹومی کا، اس کی کنسٹرکشن کا پارٹ ہے۔ اور فائدہ اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو سوچ سمجھ کر کرنے والی ہوتی ہیں، ایکچولی ہم ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپلسو میں کنورٹ ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں گاڑی چلانا، تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کے گیئر لگانا ہے، بریک لگانی ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے پریکٹس ہوتی جاتی ہے وہ ہماری سیکنڈ نیچر بنتی جاتی ہے، تو وہ اس برین کے سیکشن سے دوسرے سیکشن میں چلی جاتی ہے، جہاں پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اس کو اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس والے فوکس کی ضرورت نہیں ہوتی جو وہی کے اوپر فوکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے سڑک پر نظر رکھنی ہے کہ ایک دم کوئی چیز نہ آ جائے، مگر آپ نے گیئر لگانا ہے، آپ نے کلچ دبانا ہے، بریک دبانی ہے، تو وہ آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی اس کے اوپر گیئر اپ ہو جاتی ہے۔ تو اس امپلسو نیچر کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تو جب یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو امپلسو نیچر کو آپ کنورٹ کرتے ہیں دوسرے جو سوچنے سمجھنے والا شعور والا دماغ ہے، کہ جن چیزوں پر امپلس ہوتی ہے، آپ گئے ہیں، آپ کو ایک دم کوئی چیز نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پر امپلسو شاپنگ ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ فوراً کہتے ہیں یار یہ چیز خرید لو، اس کو آپ روکتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز نہیں خریدنی، اگر پیسے ہیں بھی تب بھی ہر چیز نہیں خریدنی۔ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ کے گر گئی، کوئی پوچھے یہ کس نے توڑی، مثلا آپ کے ملازم ہے یا چھوٹے بچے ہیں، تو آپ امپلسively کہیں گے نہیں نہیں مجھ سے نہیں ٹوٹی، خود ہی گر گئی، پہلا ریئیکشن یہی ہوگا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کا جو دوسرے والا برین ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس چیز پر اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا کیسے ہے۔ اس لیے امپلس کنٹرول از ویری انپورٹنٹ، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایکچولی ان میں امپلس کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے، 2-3 سال کی عمر تک تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں بچوں کو ڈانٹنا کہ چپ کر جاؤ، بولو مت، وہ الٹا ان کے سائیکولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو اور مت ڈرو، یعنی سانپ ہے، زندہ ہے، بڑا ہے، تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اس کو اٹھا لو۔ سنعیدها، اعادہ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ کرنا، دہرانا، لوٹانا، تو ہم لوٹا دیں گے اس کو سیرتہ الاولی، اس کے پہلے والی سیرت پر، یعنی پہلے والی حالت پر۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی تو انہوں نے ظاہر ہے اب انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور ان کو واپس سانپ لاٹھی بن گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا کہ اٹھا لو اس کو اور مت ڈرو، ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلے والی حالت پر۔ وَضْمُمْ یَدَکَ، ضم کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دینا یا دو سے زیادہ چیزوں کو بھی، ضم یا ضم۔ تو یضم سے پھر فعل امر بنا اضمم، پس
ملا لو یدا کا اپنے ہاتھ کو، الا جناحی کا اپنے کندھے کی طرف۔ اب یہاں کندھے سے مراد کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ بغل ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف سکیڑو، اپنی بغل میں ڈالو۔ مفہوم اس کا اس طرح سے بنتا ہے کہ بغل کے اندر ہاتھ ڈالو اور بغل کو، دوسرے ہاتھ کی جو بغل ہے اس کو دباؤ، اور پھر اس میں سے کھینچ کر ہاتھ باہر نکالو۔ جب باہر نکالو گے تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء، وہ نکلے گا بیضا، یہ بھی مونس ہے، ابیض کی، سفید، ابیض سفید مذکر اور بیضا اس کی مونس، جیسے اکبر سے کبرا ہوتی ہے، تو وہ نکلے گا سفید ہو کر، چمکتا ہوا، تخرج۔ اور یہ بھی تے جو ہے مونس والا ہے، تخرج یہ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ ید جو ہے یہ انسانی جسم کے ان اعضاء میں ہے جو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، تو جو اعضاء جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ مونس ہوتے ہیں۔ اب وہ نکلے گا سفید، چمکتا ہوا، گورا، من غیر سوء، بغیر کسی سو کے، کسی برائی کے، کسی مرض کے، یعنی مرض نہیں ہوگا، جیسے برس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ سفید ہوگا لیکن صحت مند، چمکدار، موجودہ ہوگا ایکچولی۔ آیتن اخرى، دوسری نشانی، دوسرا موجودہ، تو اس حال میں نکلے گا کہ وہ سفید ہوگا، اور اس حال میں نکلے گا کہ وہ دوسرا موجودہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرما دیے، اور پہلے ہی عطا فرما دیے۔ باقی انبیاء کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے معجزہ، ان کو جو اونٹنی ملی، عام طور پہ وہ معجزات ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد ملتے تھے۔ ایون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ تو مستقل نازل ہوتا رہا، قرآن ہے، اور اس میں بھی ایک سرٹن ٹائم لگا۔ مگر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے ملے، اور ایسے معجزے ملے جو اگلے کو ہیبت زدہ کر دیں، وہ اس لیے ملے کہ آپ نے جانا تھا فرعون کے پاس، اور فرعون بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس نے حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم دے دیا تھا جب ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپ کر نکلے تھے اور مدین چلے گئے تھے، جہاں پھر ان کی شادی ہوئی، اور پھر وہاں سے یہ راستے میں آ رہے تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا۔ تو اس لیے شروع میں ہی حضرت موسیٰ کو زبردست معجزے دے دیے گئے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور سکیڑ لو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف، نکلے گا وہ سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، دوسری نشانی بن کر، لِنُرِيَكَ، کا تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، یعنی میں سے کا مطلب ہے چند، اپنی چند نشانیاں، الکبرا، بڑی، چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیا گیا ہے عصا، یہ تو ایک نشانی ہے، یہ جو ید بیضا یہ تو ایک نشانی ہے، لیکن ایکچولی ان کے ذریعے اور بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو پھر بعد میں ہوئیں، جیسے وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور جیسے حضرت موسیٰ نے دریا میں عصا مارا تو بہتا دریا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے بیچ میں سے خشک رستہ نکل آیا۔ تو ایسی بڑی بڑی نشانیاں بعد میں مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں مشاہدہ کروائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا۔ اذهب إلى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغا، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ سرکشی کا کیا عالم تھا؟ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اور جو سورج کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، جو مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اس را کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اسی لیے را سے فرعون ہے، اور اس کے بت سارے مصر میں پوجے جاتے تھے، اور سرکشی اس کی ایسی تھی، ظالم وہ ایسا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ابھی جنہوں نے جنم لیا ہوا تھا، نوزائیدہ لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، اتنا ظالم تھا، تو اتنی سرکشی تھی۔
उस सर्कस के पास अल्लाह ताला ने अपने रसूल हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अपॉइंट किया कि अब आपने वहां जाना है। जाहिर सी बात है ये भी एक मुश्किल काम है, इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस मुश्किल पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कैसे रद्द अमल दिया। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि आम तौर पर एक सह हरफी तीन हरफी मादा होता है जिससे अरबी जबान के तकरीबन तमाम अल्फाज तश्कील पाते हैं, उनके वजन होते हैं। अब ये जो मादा है, जो फेल है, इस फेल की कुछ गिरदानें होती हैं, जमाने होते हैं। उर्दू में मादी, हाल, मुस्तकबिल तीन जमाने पाए जाते हैं। अरबी में बुनियादी तौर पर जमाने तो तीन ही होते हैं, लेकिन उसके लिए सीगे दो होते हैं, एक माजी एक मजारे। मजारे में हाल और मुस्तकबिल शामिल होते हैं। मादी की जो गिरदान है, उसको, जो उसके मेन छह सीगे हैं, वो याद करने बड़े जरूरी हैं। तो हम उसको जरा डिस्कस करते हैं। आपने थोड़ा सा गौर करना है। इसमें जो रूट वर्ड से मिलकर सीगा बनता है, उसमें सब पे जबर लगा देते हैं। ये पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म को भी डिस्कस करें, फिर बाकी इसकी डिटेल मजीद करेंगे इंशाल्लाह। तो मसलन अबादा, इसका मतलब होता है उसने इबादत की। और आप कुरान पढ़ते हैं तो आप इसको पहचान जाएंगे कि अबादा अगर इस्तेमाल होता है तो अबादू भी इस्तेमाल होता है। तो वो ऊ लगने से प्लूरल का मफहूम आ जाता है, उन सब ने इबादत की। उसके बाद हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अनअमता, तूने इनाम किया। तो वो जो अनअमता है, तूने इनाम किया, उससे ये मफहूम बनता है अबत्ता का, कि तूने इबादत की। और इस अबत्ता को जब आप जमा करते हैं तो ये बन जाता है अबत्तुम। अबत्तुम का मतलब बनेगा तुम सब ने इबादत की। और इसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आपने सिर्फ पहचानना है। तो अगर आपको ये बुनियादी किरदार अबादा से याद हो जाए या जराबा से याद हो जाए, तो आपको फिर पहचानने में आसानी हो जाएगी। अबत्तू का मतलब है मैंने इबादत की। और हम ये भी दुआ पढ़ते हैं रमजान के अंदर, अल्लाहुम्मा लका सुमतू, मैंने रोजा रखा। ऐ अल्लाह तेरे लिए मैंने रोजा रखा। तो सुमतू का मतलब है मैंने रोजा रखा, तो अबत्तू का मतलब है मैंने इबादत की। अबदना का मतलब है हम सब ने इबादत की। ये भी हमें आता है इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने नाजिल किया इसको। तो अंजलना का मतलब है हमने नाजिल किया, तो अबदना का मतलब है हमने इबादत की। तो अब ये आपको गिरदान असूलन याद हो जानी चाहिए। आपने अब बताना है इनका मतलब क्या है। आबादा का क्या मतलब है, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि आपको याद है या नहीं। उसने इबादत की। उस उसने इबादत की, अबदू, उन सब उन ने सब इबादत ने की। इबादत की। उन सब ने इबादत की। अबत्ता, तूने मैं इबादत की। तूने इबादत की। तूने तूने इबादत की। इबादत ठीक। अब तुम, तुम तुम सब ने सब ने तुम इबादत तुम की। सब सब ने ने इबादत इबादत तुम सब ने इबादत की। अबत्तू, मैंने मैंने इबादत मैंने इबादत की। इबादत की। मैंने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। हम सब ने इबादत की। की। जो कुरान में दो किस्म की आयतें होती हैं, एक मुहकमात होती है और एक मुतशाबे होती हैं। तो जो मुतशाबे आयात होती हैं उसको किस हद तक उसके जो वो मतलब उसका वो करना होता है, उसको डिग आउट करना होता है। देखिए, मुतशाबे आयतें बुनियादी तौर पे वो होती हैं जो जन्नत दोज़ख के वाकयात होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते और समझ नहीं सकते। बुनियादी तौर पे उनके मुतालिक होती हैं। हर आयत जो हमें बज़ाहिर समझ ना आए और हम कहें अच्छा जी बस ऐसे ही है, उसको मुतशाबे की कैटेगरी में नहीं डालने देना चाहिए। आपने ये देखना है कि एक ऐसी चीज की बात हो रही है आलमुल गैब की, तो उसमें जो भी बयान किया जा रहा है वो मुतशाबे है। अगर ये कहा गया कि जहन्नुम में फलां दरख्त होगा, तो पता उसका क्या मतलब है, या उनको पीने के लिए पीप दी जाएगी, या वो आग होगी वो सतूनों की मानिंद होगी। अब उसकी आगे मजीद डिटेल में नहीं जा सकते कि वो आग कैसे बनी होगी, क्या केमिकल कंपोजिशन होगी, वगैरह वगैरह। और ना जी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। अगर अल्लाह के फरिश्ते हैं वो वही लेके आते थे, तो फरिश्ते वही लेके आते हैं, ये तो मुहक्कम बात है। हाँ, वो फरिश्ते कैसे हैं ये मुतशाबे है।
اگر ان کے وہ پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے، اور وہ کیسے چھائے ہوئے تھے، یہ متشابہات میں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے اوپر نہیں دوڑتے، تو آپ کو سن کر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی بات عالم الغیب کی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں کنیکٹڈ۔ ٹھیک۔ جیسے فرشتے سورہ غزوہ بدر میں مدد ان کی آئی تھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس حد تک دیکھنا جس چاہیے، سمجھنا چاہیے؟ جس حد تک احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جس حد تک قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اتارے گئے، انہوں نے مدد کی، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے مدد کی ہوگی تو کسی طریقے سے کی ہوگی۔ وہ ایک آپ ایک سینس اس کی بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر وہ مسلمانوں پر وار کرتے ہوں گے تو وہ اس وار کو وہ خالی کرا دیتے ہوں گے کسی طریقے، اور اگر مسلمان وار کرتے ہوں گے تو اس کو وہاں پہنچا دیتے ہوں گے، اس میں سپورٹ کرتے ہوں گے۔ اور احادیث سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے کسی پہ وار کیا تو ہمارے لگنے سے پہلے ہی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں کٹ کے گر پڑا ہے۔ تو بس اگر اتنی بات سمجھ آ جاتی تو بس ٹھیک۔ باقی وہ ایگزیکٹلی جزاک فرشتے کہتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کیا تھا کیا نہیں تھا، اب وہ پھر اس کی ڈیٹیل نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم غور سے قرآن کو سنیں، غور سے سمجھیں، اس پر فوکس کریں، اسی کو تھام لیں، اور اس کو تھامنے تو نہ تفرقے میں پڑیں، نہ خطاؤں میں، کوتاہیوں میں، گناہوں میں پڑیں، اور جو ہم سے لغزشیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔